بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا سماع کی عادت بنا لینا گناہ ہے؟ پانچواں عارض۔ حرمت سماع کا ایک عارض یہ بھی ہے کہ جس شخص پر نہ اللہ عز و جل کی محبت غالب ہو جس کی وجہ سے سماع محبوب ہے، اور نہ ہی شہوت غالب ہو جس کی وجہ سے سماع ممنوع ہے، اس کے لیے لذت و لطف حاصل کرنے والی دیگر مباح اشیاء کی طرح سماع بھی مباح و جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اسے اپنی عادت بنا لے اور اپنا اکثر وقت اسی میں صرف کرے تو وہ بیوقوف ہے اور اس کی گواہی مردود ہے، کیونکہ تفریحی کاموں پر ہمیشگی اختیار کرنا گناہ ہے، اور جس طرح صغیرہ گناہ اصرار اور مداومت کے سبب کبیرہ بن جاتا ہے، اسی طرح بعض مباح کام مداومت و ہمیشگی کے سبب صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ مثلا حبشیوں کی طرح کھیلنے یا ان کا کھیل دیکھنے پر مواظبت و ہمیشگی اختیار کرنا، بے شک ان پر مواظبت اختیار کرنا ممنوع ہے، اگرچہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع نہیں کہ بے اذن پروردگار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنایا کہ حبشیوں کا کھیل دیکھا۔ دیگر مباح کاموں کی طرح شطرنج بھی فی نفسہ جائز ہے، لیکن اسی میں مصروف رہنا سخت مکروہ ہے۔ تفریحی کاموں سے مقصود اگر کھیل اور لطف اندوزی ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے دل کو راحت ملتی ہے، اور دل کا علاج یہی ہے کہ اسے کچھ راحت پہنچائی جائے تاکہ سارا دن دین و دنیا کی بھلائی والے کاموں مثلا نماز، تلاوت قرآن اور رزق حلال کی طلب میں مشغول رہے۔ بعض مباح کاموں کی کثرت جائز نہیں۔ جسم کو آرام پہنچانے کے لیے کچھ دیر کھیلنا تو راحت کا سبب ہے، جیسا کہ رخسار پر ایک تل اچھا لگتا ہے، لیکن اگر چہرہ تلوں سے بھر جائے تو چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ بس جب اچھی چیز کی کثرت کے سبب خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے تو ہر اچھی چیز کی زیادتی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر مباح کام کی زیادتی بھی جائز نہیں۔ مثلا روٹی کھانا مباح ہے، لیکن اس حد تک کھا لینا کہ ضرر کا باعث ہو تو حرام ہے، یعنی نقصان کا باعث ہو۔ سماع بھی اسی طرح کے مباح کاموں میں سے ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس باب میں کی جانے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع بعض حالتوں میں جائز ہے اور بعض میں ناجائز، تو پھر ابتداً اسے مطلق مباح کیوں کہا، جبکہ تفصیل طلب معاملے کا مطلقاً اس بات یا انکار کر دینا درست نہیں؟ جواب: جان لو کہ مطلقاً اس بات یا انکار ان معاملات میں درست نہیں جو فی نفسہ تفصیل کے محتاج ہوں، اور جو معاملات کسی خارجی عارض کی وجہ سے تفصیل کے محتاج ہوں ان میں مطلقاً اثبات یا انکار درست ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ہم سے شہد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ حلال ہے یا نہیں تو ہم نے مطلقاً حلال کا حکم دیا، جبکہ شہد اس شخص کے لیے حرام ہے جس کا مزاج گرم ہو اور شہد اس کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ یوں ہی جب ہم سے شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو ہم نے اس کے حرام ہونے کا حکم دیا، جبکہ شراب اس شخص کے لیے بقدر ضرورت حلال ہے جس کے گلے میں لقمہ وغیرہ اٹک جائے اور اس کے پاس شراب کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو جس کے ذریعے لقمہ حلق سے اتار سکے۔ اس وقت بھی شراب اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہی رہے گی، لیکن عارضی حاجت کی وجہ سے اس کے لیے مباح کی جائے گی۔ یوں ہی شہد اپنی اصل کے اعتبار سے حلال رہے گا، لیکن عارضی نقصان کے پیش نظر گرم مزاج کے لیے حرام کیا جائے گا، اور جو حکم کسی عارضی امر کی وجہ سے ہو اس کی طرف التفات کیے بغیر مطلق حکم بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت حلال ہے لیکن یہ بھی کسی عارضی امر کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، مثلا جمعہ کی اذان کے وقت۔ اسی طرح سماع اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ خوبصورت موزونی اور بامعنی آواز کا سماع ہے، مباح کاموں میں سے ہے، لیکن اس کی حرمت ایک ایسے عارض کی وجہ سے ہوئی جو اس کی حقیقت سے خارج ہے۔ جب سماع کے جواز کے دلائل واضح طور پر بیان کیے جا چکے تو ہمیں اس شخص کی کچھ پرواہ نہیں جو دلائل ظاہر ہونے کے بعد بھی مخالفت کرتا ہے۔ احناف کے نزدیک اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیع مکروہ تحریمی ہے، اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت صحیح واجب ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں، مثلا عورتیں یا مریض، ان کی بیع میں کراہت نہیں۔ پیشہ ور گویے کی گواہی درست نہیں۔ بہرحال شوافع کے نزدیک غنا اصل کے اعتبار سے حرام نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے، اور جو شخص اسے پیشہ بنا لے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی درست نہیں، کیونکہ یہ تفریحی فعل مکروہ اور باطل کے مشابہ ہے، اور اسے بطور پیشہ اپنانے والے کو کم عقل اور بے مروت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی حرمت واضح نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو غنا سے منسوب نہ کرے، یعنی اسے گویا نہ کہا جاتا ہو،
گویہ نہ کہا جاتا ہو، نہ اسے گانے کے لیے بلایا جاتا ہو، اور نہ خود کہیں اس لیے جائے بلکہ صرف اس طور پر پہچانا جاتا ہو کہ بعض اوقات اس پر اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ترنم کے ساتھ گا لیتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ بے مروت کہا جائے گا اور نہ اس کی گواہی باطل ہوگی۔ اپنے اس قول پر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 2 لڑکیوں کے گیت گانے والی حدیث پاک کو دلیل بناتے ہیں، جیسا کہ ما قبل میں گزرا۔ سما کے متعلق علماء حجاز کی رائے، حضرت سیدنا یوسف بن عبدالعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ سے سما کو جائز قرار دینے کے متعلق اہل مدینہ کی رائے معلوم کی تو فرمایا تمام علماء حجاز صرف ان اشعار کا سما مکروہ جانتے ہیں جن میں عورتوں کے اوصاف بیان ہوں۔ بہرحال خودی خوانی کرنا، اونچے ٹیلوں اور موسم بہار کی بارشوں کا ذکر کرنا اور ترنم کے ساتھ اچھی آواز میں اشعار پڑھنا مباح ہے۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کی تشریح، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے گناہ کے متعلق فرمایا کہ یہ تفریحی فعل مکروہ اور باطل کے مشابہ ہے۔ یقیناً آپ کا گناہ کو لہو یعنی تفریحی فعل کہنا درست ہے، لیکن کسی بھی فعل کا لہو ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حرام ہے، کیونکہ حبشیوں کا کھیلنا اور رقص کرنا بھی بطور لہو تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کھیل دیکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ لہو اور لغو پر اللہ عز و جل بھی مواخذہ نہیں فرمائے گا جبکہ اس سے بے فائدہ کام مراد لیا جائے، جیسا کہ اگر کوئی شخص خود کو اس بات کا پابند کرے کہ دن میں 100 مرتبہ اپنا ہاتھ سر پر رکھے گا تو یہ عبث اور بے فائدہ کام ہے، لیکن حرام نہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورہ البقرہ۔ ترجمہ، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ جب بے فائدہ کام پر بغیر پختہ ارادے کے اللہ عز و جل کے نام کی قسم کھانے پر اس کا خلاف کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں تو شعر اور رقص پر مواخذہ کیسے ممکن ہے؟ پھر حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کا غنا کو باطل کے مشابہ کہنا بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، بلکہ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صراحتاً فرما دیتے کہ غنا باطل ہے تو یہ قول بھی غنا کی حرمت پر دلالت نہ کرتا بلکہ صرف اس بات پر دلالت کرتا کہ غنا بے فائدہ کام ہے، کیونکہ باطل وہی فعل ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ فروخت کیا، بیوی کہے میں نے خریدا، تو ان کا یہ عقد باطل یعنی بے فائدہ ہے لیکن حرام نہیں، بشرطے کہ ان کا مقصد کھیل اور خوش طبعی ہو، لیکن اگر انہوں نے اس خرید و فروخت سے اس کے حقیقی معنی تملیک یعنی مالک بنانے کا ارادہ کیا جس کی شریعت میں ممانعت ہے تو یہ عقد حرام ہوگا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو غنا کو مکروہ فرمایا ہے اسے یا تو کراہت تحریمی کے ان مواقع پر محمول کیا جائے جو ہم پیچھے بیان کر چکے، یا پھر اس سے کراہت تنزیہی مراد لی جائے گی، کیونکہ آپ نے شطرنج کھیلنے کے جواز کی تصریح فرمائی ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کہ میں ہر کھیل کو مکروہ جانتا ہوں، اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کھیلنا دیندار اور اہل مروت کا شیوہ نہیں، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ علت بیان کرنا کراہت تنزیہی کی دلیل ہے۔ نیز حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کا غنا پر ہمیشگی اختیار کرنے والے کی گواہی کو رد فرما دینا بھی اس کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ گواہی بعض اوقات بازار میں کھانے اور خلاف مروت کام کرنے کے سبب بھی رد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگوں میں برا سمجھے جانے والا کام بطور پیشہ اپنا لینے کے سبب بھی گواہی رد کر دی جاتی ہے، جیسا کہ کپڑا بنائی کا کام مباح ہے لیکن اسے اہل مروت کا پیشہ شمار نہیں کیا جاتا، لہذا حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کی بیان کردہ علت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کے بارے میں بھی یہی گمان ہے کہ انہوں نے کراہت سے کراہت تنزیہی مراد لی ہوگی۔ اگر ان کی مراد کراہت تحریمی ہے تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ تیسری فصل، قائلین حرمت سما کے دلائل اور ان کے جوابات۔ پہلی دلیل اور اس کا جواب، قائلین حرمت سما بطور دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا حسن بصری اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد غنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 76 پر شطرنج کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شطرنج کو اگرچہ بعض علماء نے بعض روایات میں چند شرطوں کے ساتھ جائز بتایا ہے، بدکر یعنی شرط باندھ کر نہ ہو، نادراً
کبھی کبھی ہو، عادت نہ ڈالیں۔ اس کے سبب نماز باجماعت خواہ کسی واجب شرعی میں خلل نہ آئے۔ اس پر قسمیں نہ کھایا کریں، فحش نہ بکیں، مگر تحقیق یہ کہ متعلقاً منع ہے، اور حق یہ کہ ان شرطوں کا نباہ ہرگز نہیں ہوتا، خصوصاً شرط دوم و سوم کہ جب اس کا چسکا پڑ جاتا ہے ضرور مداومت کرتے ہیں، اور لا اکل یعنی کم از کم وقت نماز میں تنگی یا جماعت میں غیر حاضری بے شک ہوتی ہے، جیسا کہ تجربہ اس پر شاہد، اور بالفرض 1000 میں ایک آدھ آدمی ایسا نکلے کہ ان شرائط کا پورا لحاظ رکھے تو نادر پر حکم نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم الکینۃ و بیعہا و ثمانہا و تعلیمہا، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے گانے والی لونڈی رکھنے، اس کی خرید و فروخت، اس کی قیمت اور اسے گنا سکھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ جواب: کینا سے مراد وہ لونڈی ہے جو شراب نوشی کرنے والوں کی مجلس میں گانا گائے، اور ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اجنبیہ عورت کا فساق و فجار کے سامنے اور جن لوگوں کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو ان کے سامنے گانا حرام ہے، اور عربوں میں کینا یعنی گانے والی لونڈی سے وہی کام مقصود ہوتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ جہاں تک لونڈی کا اپنے مالک کے لیے گانے کا تعلق ہے تو اس کی حرمت اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو مالک کے علاوہ شخص بھی اس کا گنا سن سکتا ہے، اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث پاک ہے جس میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 لڑکیوں کے گیت گانے کا ذکر ہے۔ رہی آیت مبارکہ میں لغو الحدیث کو اپنانے کی بات، تو یہ اس وقت ہے جب اس کے ذریعے اللہ عز و جل کی راہ سے گمراہ کیا جائے۔ یہ حرام اور قابل مذمت ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر گناہ گمراہی کا باعث نہیں، اور آیت مبارکہ میں وہی گناہ مراد ہے جو دین سے دوری کا باعث ہو۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ گمراہ کرنے کی نیت سے تلاوت قرآن حرام ہے۔ مروی ہے کہ ایک منافق لوگوں کی امامت کرتے ہوئے صرف سورہ ابس کی تلاوت کرتا تھا، کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بظاہر عتاب کا ذکر ہے۔ تو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منافق کے اس فعل کو حرام سمجھتے ہوئے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرما لیا، کیونکہ اس سے اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کا یہ معاملہ ہے تو پھر اشعار اور گانے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا کیوں کر حرام نہ ہوگا؟ دوسری دلیل اور اس کا جواب: حرمت کے قائلین اس فرمان باری تعالیٰ کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، آفا من حاذ الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لغت ہمیر میں صامت کا لفظ گانے کے لیے مستعمل ہے۔ جواب: اگر ایسی بات ہے پھر تو ہنسنا اور نہ رونا بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ آیت مبارکہ میں اس کا بھی ذکر ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مخصوص ہنسی مراد ہے، یعنی مسلمانوں پر ان کے اسلام کی وجہ سے ہنسنا، تو ہم کہیں گے کہ اس سے بھی مخصوص گناہ اور اشعار مراد ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کے طور پر کہے جائیں، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سورہ شعراء ترجمہ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نفس شعر کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے کفار کے شعراء مراد ہیں۔ تیسری دلیل اور اس کا جواب: قائلین حرمت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا ابلیس اول من ناہا و اول من تغنى، یعنی سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور اسی نے سب سے پہلے گایا۔ اس حدیث مبارکہ میں نوحہ اور گناہ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جواب: ہم کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ گاروں کا اپنے گناہوں پر اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا نوحہ کرنا یعنی رونا اس سے خارج ہے، اسی طرح لازمی طور پر اس گناہ کو بھی خارج کیا جائے گا جس سے خوشی، غم اور شوق کو ابھارنے کا ارادہ کیا گیا ہو، کیونکہ ان چیزوں کو ابھارنا مباح ہے۔ نیز جس طرح کا شان رحمت میں عید کے دن پڑھا جانے والا 2 لڑکیوں کا گیت اور مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر پڑھے جانے والے اشعار طلع البدر جائز ہیں، اسی طرح یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی دلیل اور اس کا جواب: حرمت سماع کے قائلین حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنا میں مشغول جب کوئی شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 2 شیطان بھیجتا ہے جو اس کے کاندھوں پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں اس وقت تک اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ جواب: یہ حدیث پاک گناہ کی ان بعض اقسام کے بارے میں ہے جنہیں ہم ذکر کر چکے، یعنی وہ گناہ جو دل میں شیطان کی مراد شہوت اور عشق مجازی کو ابھارے۔ بہرحال وہ گناہ جو اللہ عز و جل کی طرف شوق کو ابھارے یا عید
بچے کی ولادت اور سفر سے آنے والے کی خوشی میں اضافے کا باعث بنے وہ جائز ہے، کیونکہ یہ تمام امور شیطان کی مراد کے برخلاف ہیں۔ نیز ان کی اباحت کی دلیل عید کے موقع پر 2 لڑکیوں کا گیت گانا، حبشیوں کا کھیلنا اور بخاری و مسلم کی وہ احادیث ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، اور اباحت کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، جبکہ ممانعت کے متعلق اگر 1000 دلائل بھی ہوں تو کثیر اقوال جمع ہونے کی وجہ سے تعویل کا احتمال بھی رہتا ہے، اور جس فعل میں تعویل نہ کی جا سکے وہ یا تو حرام ہوگا یا جائز، اور حرام کام بحالت مجبوری ہی جائز ہوتا ہے، اور جائز کام کئی وجوہات کی بنا پر حرام و ناجائز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نیتوں اور ارادوں کے سبب بھی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔